دوستو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں مفتی اسماعیل صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سویدھان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ واقعی میں کیا مفتی صاحب سویدھان کے خلاف بیان دے رہے ہیں یا ان پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے؟ دوستو ایسے بہت سارے سوال ہیں اور ایسے بہت سارے جواب ہیں، اس ویڈیو کے اندر بنے رہیے، انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر۔ دوستو سب سے پہلا سوال یہ کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب کیا سویدھان کے خلاف ہے یا سویدھان یا ملک کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے جس ویڈیو کی بنیاد پر مفتی صاحب پہ الزام لگایا جا رہا ہے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے آپ۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ حالات کا حل اطاعت دین میں ہے، حالات کا حل اقامت دین میں ہے، حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے۔ یاد رکھیں اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا، ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا، ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے، ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے، ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے، ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے۔ کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے۔ دوستو جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کے بیان کو سنا اور پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے مذہبی قانون کے مطابق اور اپنے مذہبی قوم کے اعتبار سے سمجھائش کی بات کری کہ اپنے قانون کو، اپنے مذہب کو، اپنے رب کے قانون کو سمجھو۔ سویدھان کا نام نہیں لیا، نہ کسی مذہب کا نام لیا، مگر لوگوں نے اس بیان کو کس نظریے سے دیکھا۔ ہم آپ کو ان کی ویڈیو اور جو مفتی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، جو مفتی صاحب پہ کارروائی کرنے کی درخواست کر رہے ہیں سرکار سے، ان کے بیانات کو سنیں، کس بنیاد پہ یہ سویدھان کے خلاف بولنے کے لیے مفتی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ایک ہی بیان نہیں، ایسے بہت سارے لوگ بیان دے رہے ہیں۔ سنیے پہلے ان کے بیان۔ دیکھیں ایسے بہت سے مولانا ہیں جو منہ پر سمویدھان رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں طالبان ہی بستا ہے، اور یہ بار بار دیکھا گیا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اسپشٹ ہے، یہ دیش صرف اور صرف سمویدھان سے چلے گا، یہ کسی کی من مرضی سے نہیں چلے گا، یہ کسی دھرم کے نیم اور قانون سے نہیں چلے گا۔ دوستو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ مولاناؤں کی زبان پہ سویدھان ہوتا ہے اور دل کے اندر طالبان کی سوچ ہوتی ہے، تو دوستو ایسا غلط ہے۔ حالانکہ اسلام کو سمجھانے والے علماء اکرام مولانا ہوتے ہیں، ایسے علماء اکرام ایسی مولانا ہوا کرتے ہیں جو سویدھان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اپنے ملک کے قانون بھی سکھاتے ہیں۔ دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو شانتی اور امن سکھاتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو نہ تو اسلام سویدھان کے خلاف ہے، نہ اسلام کو ماننے والے سویدھان کے خلاف ہیں۔ جو غلط سوچ رکھ رہے ہیں وہ سویدھان کے خلاف بتا کے ہمارے علماء اکرام کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ بھئی یہ مفتی اسماعیل صاحب نے ایک ہی بیان دیا ہے یا ایسے آج تک کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی نے بھی بیان نہیں دیا، تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی۔ میں آپ کو سارے بیان سنوں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مفتی اسماعیل صاحب کے جو بیان ہیں، ڈیبیٹ کے جو جاوید اختر صاحب سے ڈیبیٹ ہوئی تھی، ان کے درمیان رب کے وجود پہ، اس ڈیبیٹ سے تقریباً 11 مہینے پہلے کا یہ بیان ہے جسے چرچا میں آج لایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفتی اسماعیل صاحب اس ڈیبیٹ کے بعد مفتی صاحب سارے ملکوں میں فیمس ہو گئے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت بن گئی، اور جنہوں نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا انہوں نے مبارکباد دی ویڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جن لوگوں نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تو دوستوں انہوں نے چھان بین کری، کیسی کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی تو غلطی کی ہوگی۔ اب انہیں غلطی ملی تو ایسی ملی کہ سارے ملکوں کے مطابق غلطی مانی جائے، مگر کیا اصل حقیقت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مفتی صاحب کے بیان کے ساتھ میں کچھ لوگوں کے اور بیان سناتا ہوں۔ جیسے سب مانگ رکھ رہے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سوشل میڈیا پہ کئی رکھ رہے ہیں، تو ابھی میں اور بیان سناتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی لوگوں نے اور بیان دیے، ذرا ان بیانات کو بھی سنیے آپ۔ دوبارہ پوچھے کیا پوچھا؟ دھرم بڑا کیا دیش یا سمویدھان؟ اب دیکھو پھر بڑھا دیے قدم آپ نے۔
मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आपने इन बाबाओं की भी बात को सुना, कैसे मजहब के मुतालिक लोगों ने सवाल करा, मजहब ऊपर, संविधान ऊपर, या आपकी किताबें ऊपर, ऐसे सवाल किए गए, आपने और मैंने अभी सुना वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर ये भी सोशल मीडिया पे छाए हुए होते या कोई सी डिबेट इनकी भी होती किसी के साथ, तो जाहिर सी बात है इनके भी खिलाफ अभी तक के वीडियो। क्यों? क्योंकि इतने ये फेमस नहीं है जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब फेमस हुए डिबेट के बाद। अगर इनके साथ भी ऐसा कोई मामला हो जाता है या ऐसी डिबेट हो जाती है या सोशल मीडिया पे एकदम ये फेमस हो जाते हैं, तो इनके खिलाफ भी ऐसी ही वीडियो बनने लग जाती है। और अगर जो लोग इस मज़हब को या कुछ लोग इस बात को मजहबी एतबार से या सियासी एतबार से या नफरती एतबार से उन निगाहों से देख रहे हैं, तो इनकी सोच और इनकी निगाह गलत है। इस मुल्क के हर एक नागरिक को ये देखें कि ये हमारा भाई है, ये अगर फेमस हुआ है तो हमारे मुल्क की किसी एतबार से इज्जत बनी है, दूसरे मुल्कों के अंदर हमारे मुल्क का नाम हुआ है। हम नफरती निगाहों से, नफरती सोच से देखना और सोचना छोड़ दें दोस्तों। इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो किसी को भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दें, हम चाहें तो हम किसी को भी सोशल मीडिया से गिरा दें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। चाहे कितने ही नक्शे हों, मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देने पे आ जाएगा तो उन्हें इन नक्शों में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। मैं भी नहीं जानता था मुफ्ती साहब कौन हैं, कहाँ के हैं, मगर इस डिबेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्कों के अंदर उनका तारुफ करा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और इस परेशानी में से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जल्द से जल्द निकाल देगा और इज़्ज़त के साथ इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी खामोशी दोस्तों के मौलाना की सजा बन जाए, इसलिए हम खुद अपनी एक वीडियो बनाएं और क्या है सही और क्या है गलत इसको खुद इख्तियार करें और सरकार तक के हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ दोस्तों। मैं मोहम्मद अकबर इस वीडियो के साथ अलविदा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द से जल्द मुलाकात होती है।